بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی ہر روز بڑھ رہا ہوں کر کے علی علی یاران مصطفیٰ پہ خود بھیج کے درود صلی اللہ علیہ وسلم یاران مصطفیٰ پہ خود بھیج کے درود دشمن پہ چڑھ رہا ہوں کر کے علی علی باطل سے لڑ رہا ہوں کر کے علی علی مرحب کو دھر رہا ہوں کر کے علی علی چل گئی ہے رسم مان لو جیسے بھی جو کہے واللہ میں اڑ رہا ہوں کر کے علی علی صدیق کا مرید ہوں کر کے علی علی میں دشمن یزید ہوں کر کے علی علی آصف نہیں ہے رفض کا مجھ پہ کوئی اثر
سنی ہوا مزید ہوں کر کے علی علی۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمیں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں آج یہ عظیم الشان شان حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ 46ویں افکار رضا سیمینار کے موقع پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق تاجدار حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ یہ افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ یہیں جامعہ جلالیہ رضویہ سے شروع ہوا تھا۔ پہلا افکار رضا سیمینار یہاں منعقد ہوا، اور اس کے بعد اب 46ویں افکار رضا سیمینار کا موقع یہاں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم علمی سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان تمام تعلیمات کو یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے رسولوں کے سردار ہیں، اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو
انبیاء کرام کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پہ فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ امت میں اول ترین ہستیاں جن کو خلفائے راشدین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 29 فتاوی رضویہ شریف میں 364 صفحے پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور 4 ارکان کسر ملت و 4 انہار باغ شریعت کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ یعنی چاروں ہی اپنی اپنی جگہ اتنے ان کے فضائل و کمالات ہیں کہ اگر تنہا کسی ایک کے بھی فضائل و کمالات کو دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جس کے فضائل و کمالات کو بھی تنہا دیکھا جائے تو لگتا ہے جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں علی خصوص، یہاں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ خصوصی الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ایک ایک لفظ کئی کئی گھنٹوں کی تشریح کا تقاضا کرتا ہے۔ کہتے ہیں بالخصوص، علی الخصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، امام الواصلین، سید العارفین، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت یعنی طریقت کے سلسلوں کے کھولنے والے، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمۃ الطاہرین یعنی طاہر اماموں کے والد گرامی جو ائمہ اہل بیت ہیں، اماموں کے جد امجد، طاہر مطاہر یا طاہر مطہر، قاسم کوثر، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب کل طالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم، یعنی اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی جماعت میں شامل کرے کہ اس جناب گردوں کباب کے مناقب جلیلہ و محامد جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں۔ یعنی یہ سارے القاب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کیے اور کہا کہ اس جناب گردوں کباب یعنی جن کے فضائل کا جو گنبد ہے، اس گنبد کے اوپر جو کلش ہے، جو چمکنے والا پیتل کا گنبد کے اوپر لگایا گیا ہوتا ہے، وہ کلش اتنا اونچا ہے کہ آسمان کے برابر ہے، کہ آپ کے جو مناقب جلیلہ ہیں اور آپ کے جو محامد جمیلہ ہیں وہ اتنے کثرت سے ہیں اور اتنے مشہور ہیں کہ دوسرے کے نہیں۔ یعنی یہ کثرت
فضائل ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئے اور امت میں آگے رائج ہوئے، اور کتابوں کے اندر نسل در نسل ان کا تذکرہ ہوتا آیا ہے۔ ایسے ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 میں یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا خصوصی شرف حاصل ہوئے، تو اس میں ایک باقاعدہ رسالہ آپ نے اس موضوع پر لکھا، جو جلد نمبر 28 کے اندر صفحہ نمبر 433 پر ہے۔ اس کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسم عہد الجاہلیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقام حیدری کا پاک ہونا زمانہ جاہلیت کے عیب سے، یعنی جب ابھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر تھے، تو اس پہلے زمانے میں بھی آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، اور آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے فضل سے حالت ایمان میں گزرا ہے۔ اس پر یہ پورا رسالہ اعلی حضرت نے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ جو ہے وہ تحریر کیا، اور اس کے اندر 436 صفحے پہ پھر یہ بڑے جامع اور خوبصورت الفاظ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تحریر کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور مولا الکل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، یعنی آپ کا بچپن کا زمانہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود آپ کو میسر آئی، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، یعنی دوسرے بچے تو جب آنکھ کھولتے ہیں تو انہیں کائنات کی دیگر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے کہ آپ نے آنکھ کھولتے ہی جس حسن و جمال کو دیکھا وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے، اور آپ کا حسن و جمال وہ حسن و جمال ہے کہ اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو کن کی آنکھ کا سرما ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولتے ہی اس نور کی زیارت کی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے،
اس حسن کا آپ نے دیدار کیا۔ اور ساتھ ہی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں سنی، یعنی یہ آپ کے لیے اللہ کا خصوصی کرم تھا کہ صبح و شام جو گفتگو سننے کو ملتی وہ اس ہستی کی گفتگو ہے کہ جن سے اعلیٰ گفتگو کسی کی ہو نہیں سکتی انسانوں میں، انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ وہ سب سے مقدس ہستی کی ایک ایک بات جس میں علوم کے سمندر موجود تھے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی صبح و شام وہ باتیں سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آپ کے زیر سایہ وہ عادتیں سیکھیں، یعنی ایک تو سرکار کا دیدار کرنا، پھر سرکار کی گفتگو سننا، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی عادتیں سیکھنا، اچھے خصائل سیکھنا۔ تو کہتے ہیں تو جب سے اس جناب عرفان مآب کو ہوش آیا تو قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حالت کفر و شرک میں نہیں گزرا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہونے کی وجہ سے، یعنی جب ہوش آیا تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں معاذ اللہ شرک ہو، بلکہ ہر لمحے میں رب ذوالجلال کی توحید پر آپ قائم تھے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ ہمیشہ ایک جاننے اور ماننے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، کہ وہ جو جاہلیت کے زمانے میں اس وقت بت پرستی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے آپ بتوں کے پاس جانے اور ان کی معاذ اللہ بندگی کے جو آلودگی ہے، اس سے اللہ کے فضل سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس کے نتیجے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر جو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پہ کرم کیا، تو یہ جو لقب ہے اس کا اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا سے ہی مسلمان تھے اور ابتدا سے ہی مومن تھے، اور آپ کو رب ذوالجلال نے اس چہرے کو شروع سے ہی رحمتوں کا گہوارہ بنایا تھا، اور اس پیکر پر شروع سے ہی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو پھر اور ایک الفاظ کے گلدستے میں بیان کیا۔ یہ صفحہ نمبر 459 ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آپ نے یہ لفظ تحریر کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، یعنی وجہ الکریم بھی کہتے ہیں، وجہ الاسنا بھی کہتے ہیں، یعنی شاندار، آپ کے شاندار روشن چہرے پر اللہ نے برکتوں کا نزول کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ
حضرت امیر المومنین ایک طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور چونکہ موضوع ایسا چھڑا تھا تو ساتھ ہی پھر دوسری ایک چیز کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھا، کیونکہ سوال میں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو پہلے حصے میں ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر کہتے ہیں کہ اور کون؟ حضرت امیر المومنین، امام المشاہدین، افضل الاولیاء المحمدین، افضل الاولیاء المحمدیین، سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر۔ دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت اور روز ولادت سے سن تمیز، یعنی وہ عمر جس میں بندے کو شعور آ جاتا ہے، اور سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک، ظہور بعثت سے وقت وفات، اور وقت وفات سے ابد الآباد تک بحمد اللہ مواحد تھے۔ یہ دونوں ہستیاں یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کب سے کب تک؟ کہتے ہیں عالم ذریت سے روز ولادت اور روز ولادت سے سن تمیز، اور سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت، ظہور بعثت سے وقت وفات، اور وقت وفات سے ابد الآباد، یعنی ولادت سے پہلے جو عالم ذریت تھا، پھر ولادت کے بعد سن شعور تک، پھر اس سے لے کر جتنے سال گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک، اور پھر اعلان نبوت سے لے کر ان دونوں ہستیوں کی وفات تک، اور پھر وفات سے لے کر آج بھی اور ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ وہ ہیں کہ کبھی بھی کفر و شرک ان کے قریب نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان اور ایقان کی اعلیٰ دولت سے مالا مال کیا۔ کہا کہ نمبر 1 یہ مواحد تھے، نمبر 2 موقن تھے یعنی یقین رکھنے والے، اور پھر مسلم و مومن، اور پھر طیب و زکی اور طاہر و نقی تھے، یعنی یہ ان کی عظمت اور شان تھی۔ اور کہتے ہیں اور ہیں اور رہیں گے، یعنی یہ کبھی بھی کسی وقت اور کسی حال میں ایک لحظہ ایک آن کو لوثے کفر و شرک اور انکار ان کے پاک مبارک ستھرے دامنوں تک اصل نہ پہنچا نہ پہنچے، یعنی حق سے انکار کرنا یا معاذ اللہ کفر و شرک کرنا، ایسی ملوث کرنے والی کوئی چیز ان کے پاک دامنوں تک کبھی نہیں پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی اور ان کو اتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد چونکہ ایک بنیادی سوال ہوتا تھا تو اس کے لحاظ سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جو بڑے بندے تھے ان میں سے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو جب وہ پہلے ہی مسلم تھے تو پھر قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب پہلے ہی ان کا اسلام تھا اور ایمان تھا اور شروع سے ہی وہ کبھی کفر و شرک کے قریب نہیں گئے اور انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، تو پھر یہ کیوں
تاریخ میں لکھا ہوا ہے یا کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اسلام لائے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ تو تب ہوتا ہے جب پہلے اسلام نہ ہو، تو پھر یہ کہ اسلام کو قبول کیا۔ تو جب کہ آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شروع سے ہی مومن و مسلم تھے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 461 صفحے پر اس کا جواب دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کہ اسلام لائے یا اسلام قبول کیا، یہ پہلے جو اسلام موجود تھا اس کے منافی نہیں ہے، یعنی اس اسلام کے ہوتے ہوئے بھی پھر یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سوال کا جواب دیا، یہ کہ پہلے بھی اسلام تھا، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اسلام لائے یا قبول کیا، تو یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا، یہ کہا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ اسلام کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، قرآن میں ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے آپ سے کہا کہ اسلام لے آؤ، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو آپ نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب خلیل کبریا علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا، ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم و اسلام میں مستمر کا منافی نہ ہوا۔ وہ پہلے بھی مسلم تھے، پہلے بھی مومن تھے، پہلے بھی شرک سے پاک تھے، اور وہ اللہ کے عظیم مقرب تھے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر فرماتا اسلم، اسلام لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں اسلم، تو میں اسلام لے آیا۔ تو اب یہاں پر یہ لفظ آ جانا آیت میں، یہ ان کے پہلے اسلام کی نفی نہیں کرتے، پہلا بھی اسلام موجود تھا، اور اس کے بعد یہ اسی اسلام کے اندر بلندی درجات تھی اور بلندی کمالات تھی۔ تو جس طرح یہاں پر آیت میں اسلام لے آیا یا اسلام لے آؤ، یہ الفاظ ان کے پہلے عقیدہ توحید اور اسلام کی نفی نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی جس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، تو ان سے اس پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس عظمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو یہ یعنی سب سے بنیادی جو وصف اور شان ہے ان ہستیوں کا، اور بالخصوص جو آج کا موضوع ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا یعنی جو سب سے اہم خلاصہ ہے کہ جب بنیاد ہی ایسی ہے، پرورش ہی ایسی ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ایک لمحہ بھی کسی کو مل جائے تو اس کو صدیوں کی رفتار میں فضائل میں تیز کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اتنا طویل زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اندر ملا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 610 پر یہ لکھا کہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم التزم علیہ، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگایا ہوا تھا۔ التزم علیہ
یعنی اپنے علم نشرح والے سینے کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ لگایا ہوا تھا، وَقَبَّلَهُ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے، سینے لگا کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے، اور ساتھ یہ جملہ بول رہے تھے، وَهُوَ يَقُولُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بے ابی، میرے والد گرامی آپ پہ نثار، الوحید الشہید، میرے والد گرامی نثار ہوں اس ہستی پر، الوحید الشہید، جو وحید بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، یعنی وحید ہے منفرد، یگانہ، انفرادی حیثیت رکھنے والی ہستی، اور شہادت کی اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور چوم رہے تھے، اور ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، اور یہ فضائل کی حدیث جو امت تک پہنچائی ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہنچائی ہے۔ ایسے ہی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ الفاظ تحریر کیے کہ شفا شریف میں یہ موجود ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ اطلاع دی، من الظہور علی اعدائہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے فرمایا کہ مولا علی ان کو اللہ دشمنوں پر فتح عطا کرے گا، ایک یہ خبر دی۔ دوسری، وقتل علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی، اور یہ فرمایا وَإِنَّ أَشْقَاهَا الَّذِي يَخْدِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کیا اور سر مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ انسانوں میں سے بدبخت ترین بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو سر مبارک کے خون سے رنگین کرے گا، بدبخت ترین قاتل۔ اور اس طرح یعنی جو قتل کی کیفیت تھی شہادت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سر مبارک کے خون سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ رنگین ہو جائے گی، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قسیم دوزخ ہیں۔ قسیم کا لغوی معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ یدخل اولیاءہ الجنت واعداءہ النار، یہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں گے اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل کریں گے، یعنی یہ ہے یعنی قسیم النار ہونے کا منصب، کہ یہ اپنے اعداء کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ قاضی ایاز کی یہ جو شفا شریف ہے، اس کی شرح نسیم الریاض کے اندر
انہوں نے النہایہ کا حوالہ دیا کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انا قسیم النار، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خود کہا کہ میں قسیم النار ہوں، یعنی قسیم دوزخ ہوں، یعنی اعداء کو دوزخ میں داخل کرنے والا ہوں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ابن اسیر کا حوالہ دیا نسیم الریاض میں، تو ابن اسیر کے اندر النہایہ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے انا قسیم النار، یعنی ویسے تو اس کو قول صحابی کہتے ہیں، لیکن ایک اصول ہے اس کے مطابق اس کو قول صحابی ہی نہیں کہا جائے گا بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ وہ اصول حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات صحابی کریں جو کہ اجتہاد سے نہیں کہی جا سکتی تو پھر وہ اصل میں فرمان رسول علیہ السلام ہوتا ہے، اگرچہ وہ یہ نہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار سے انہوں نے سنا تھا اور آگے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ انا قسیم النار، یہ صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ یہ ان کا منصب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور فرمان نبوی ہے، یعنی اس کی حکم میں ہے حدیث شریف کے اصول کے مطابق۔ اسی جلد کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آگے سلسلہ کائنات کے اندر چلا اس کے لحاظ سے تحفہ اثنا عشریہ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے آپ نے یہ عبارت تحریر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر، یعنی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر و ذریت طاہرائے او، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پاک اولاد در تمام امت بر مثال پیرانو مرشدانو می پرستن، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد طاہرہ کو امت کے تمام افراد پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتے ہیں۔ برام مثال پیرانو مرشدان می پرستن و امور تکوینیہ را باعشاں وابستہ می دانند، اور امور تکوینیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ذریت طاہرہ کے ساتھ امت کے افراد امور تکوینیہ کو وابستہ مانتے ہیں۔ امور تکوینیہ جو ہیں یہ ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے امور، یعنی امور تکوینیہ کو ان کے ساتھ وابستہ مانتے ہیں۔ و فاتحہ و درود و صدقات و نظر بنام ایشاں رائجو معمول گردیدہ، یعنی یہ اس آخری دور کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ان ہستیوں یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد طاہرہ کے لیے امت کے افراد فاتحہ اور درود کا اہتمام کرتے ہیں اور صدقات ان کے ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ کے قرب کے لیے ان کے نام نظر مانتے ہیں، جس طرح کے دیگر اولیاء کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ معمول میں موجود ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان میں حضرت شاہ عبدالعزیز جن کا یہ خصوصی طور پر یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ بات ان کے حوالے سے لے کر اعلیٰ حضرت نے
جو بر صغیر میں وہابیت کا فتنہ تھا انہیں متوجہ کیا کہ یہ جن کا تم نام لیتے ہو وہ تو یہ الفاظ ان ہستیوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور ان کے لحاظ سے امور تکوینیہ کو بھی وہ مانتے ہیں اور پھر ان کے لحاظ سے وہ ایصال ثواب کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی چونکہ ہماری جو تصوف کی کتابیں ہیں ان کے اندر ناد علیہ اس کا خصوصی طور پر وظیفہ موجود ہے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے 372 صفحے پر اسی 30ویں جلد میں آپ نے جواہر خمسہ جو تصوف کی کتاب ہے اس کے حوالے سے دعائے سیفی کے اندر یہ لکھ فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں جو خصوصی طور پر مشکل کشائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے رائج ہوئے امت میں، جس کو عام عوام میں ناد علی کہہ دیا جاتا ہے، تو اصل میں ناد علیہ لغوی معنی ہے کہ بلاؤ پکارو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نادا ینادی، یہ جو آپ کہتے ہیں منادی ہوئی، ندا ہوئی، تو اس سے عربی میں امر کا صیغہ ہے باب مفعلہ سے، نادے پکارو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور چونکہ فارسی میں ہے تو پھر اس لیے ناد علی ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ ناد علیہ، پکارو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو کہ عجیب و غریب اوصاف کے مظہر ہیں، جہاں سے عجائب کا ظہور ہوتا ہے۔ تو نادے کا جواب کیا ہے؟ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، آپ اسے اے مخاطب، اے پکارنے والے، آپ انہیں مددگار پائیں گے فی النوائب، مصائب کے اندر۔ ناد علیہ مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بے ولایاتی کا یا علی یا علی یا علی، کہ ہر غم اور ہر ہم، ہر دکھ اور ہر درد یہ دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ یعنی محض کوئی ٹنگوسلہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ تصوف کی کتب میں اور پھر فتاوی میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناد علی کو لکھا، اور اس کے اثرات اور اس کی قبولیت کے لحاظ سے آپ نے ان دلائل کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں خصوصی طور پر جو جلد نمبر 5 ہے اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا ذکر کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے جو شانیں دی تھیں، اور ہر جہاں بہت شانیں ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی طرف سے غلو کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلو نہ کرے۔ تو اس بنیاد پر، یعنی غلو کا مطلب ہے شرعی حد سے بڑھ کے کسی سے پیار کرنا، کہ جو کسی کا مرتبہ نہ ہو اسے اپنی محبت کے پیش نظر اپنی طرف سے گھڑ کے ہی وہ مرتبہ دے دینا، اگرچہ اس میں شریعت کی حدیں جو ہیں وہ پھلانگی جا رہی ہوں۔ تو یہ حدیث شریف ویسے مختصر الفاظ میں مشکات شریف میں مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، لیکن یہاں حاکم کے لحاظ سے اعلی حضرت نے اس کو لکھا، یعنی
اتنی تعریف اور حمد کے ساتھ، محامد کے ساتھ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فقال یا علی ان فیک من عیسیٰ ما صلا، اور فرمایا اے علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ایک وصف موجود ہے، اے علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان والی ایک جھلک موجود ہے۔ وہ کیا جھلک ہے؟ فرمایا ان کے لحاظ سے دو قسم کے لوگ جہنم میں گئے، اور آپ کے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے لحاظ سے ایک قسم کے وہ لوگ جہنم میں گئے جنہوں نے ان سے بغض رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسرے وہ جہنم میں گئے جنہوں نے ان کی تعریف میں شریعت کی حدیں پھلانگ دی۔ اور علی تمہارے بارے میں بھی ایسے دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی طرف سے بھی اس چیز کا اعلان کیا۔ تو حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغضتہ الیہود، جو وصف تمہارے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، تو وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض کیا، حتی باہتو امہ، اتنا بغض کہ ان کی پاک امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی انہوں نے معاذ اللہ بہتان لگا دیا۔ بغض عیسیٰ علیہ السلام میں یہود یہاں تک پہنچ گئے تو جہنم میں گئے۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیس بہا، اتنی محبت کی کہ یہاں تک انہیں وہ کچھ مانا جو وہ نہیں تھے۔ کیا مانا؟ ابن اللہ، معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانا۔ تو فرمایا وہ اس محبت کی بنیاد پہ جہنم میں گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ بغض علی تو جہنم ہے اور محبت جنت ہی جنت ہے، تو سرکار نے فرمایا نہیں، محبت کی دو قسمیں ہیں، جو شریعت کے مطابق ہے وہ جنت ہے، اور جو شریعت کی حدیں پھلانگ جائے وہ جہنم ہے۔ جس طرح اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو معاذ اللہ ابن اللہ کہہ دیا، تو سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں گئے۔ تو فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی ایسے دو دھڑے ہوں گے، ایک بغض میں مارا جائے گا اور دوسرا غیر شرعی محبت میں مارا جائے گا۔ یہ چیز بھی خاص ذہن میں رکھنے والی ہے، کیونکہ لوگ محبت کی ایک ہی قسم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے قبول ہی ہونا ہے چونکہ ہم محبت میں کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہلک فی رجلان، اپنی طرف سے کہا میرے بارے میں دو قسم کے بندے مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یفرطنی اور یقرزنی بما لیس فی، فرمایا وہ میرا محب جو میری تعریف ان لفظوں سے کرتا ہے جو رب نے مجھے بنایا نہیں، تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا مبغض مفتری یحملہ شنعانی علی ان یبہتنی، وہ جو میرے بغض میں میرے ساتھ عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو خبر دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اس پر پہلے اس کی تبلیغ کی اور اس پر عمل کیا، کیونکہ آپ کی جب خلافت تھی تو اس وقت ابن سبا نے کہا کہ علی جو ہیں معاذ اللہ اللہ ہیں، اور کہنے لگا میں ان کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ تو یہ جب بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا کہ تو نے ایسا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو اس سے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے آگ جلا کے اس کے اندر اس کو جلایا، فرمایا کہ تم
میری محبت میں جو مجھے خبر دی گئی تھی تم غلو کر رہے ہو. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا پیدا کرتا ہوں, وہ میرا خالق ہے, اور تم مجھے اللہ کہہ رہے ہو. ایسے ہی یعنی یہ جو روافظ کی کتابیں ہیں, رجال کشی, بہار الانوار وغیرہ, ان کے اندر کہ جب بصرہ والی جنگ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو 70 افراد آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ علی آپ تو اللہ ہیں معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا توبہ کرو. انہوں نے توبہ سے انکار کیا کہ یہ ہماری محبت ہے, ہم نے آپ کو یہ کہنا ہے. تو آپ نے کنویں کھدوائے, کنویں کھدوا کے ان کنووں کے اندر آگ جلوائی اور ان کے اندر ان 70 افراد کو پھینکا اور جلا کے ان کو مارا, اور یہ یعنی واضح کیا کہ میں علی ہوں, میں شریعت کا محافظ ہوں. یہ نہیں کہ میں ایسے لوگوں کی طرح ہوں کہ ٹھیک ہے چلو میری تعریف ہی کر رہے ہیں. تو حضرت مولا علی کے رستے پر وہ ہے کہ جو ایسے غلو کا رستہ روکے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرے, شریعت کو راضی کرے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے. اور یہ بیماری آج تک موجود ہے. ابھی یعنی مہینہ تقریباً پہلے سیون شریف میں عرس پر باقاعدہ باوردی کچھ لوگوں نے جلوس نکالا. یہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں وائرل ہیں. اس جلوس میں انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ ہونے کے نعرے لگائے. یعنی اس توحید کی سلطنت کے اندر اتنا بڑا حملہ توحید پہ کیا, اور پھر ایسی فلیکسیں لگائیں وہاں پر جن پر علی اللہ لکھا ہوا تھا, اور پھر یہاں تک کہ اللہ کی اللہ ہونے کی نفی کی کہ لا الہ علی اللہ, یہ وہ نعرے لگا رہے تھے. لیکن ابھی تک ان پر یعنی کسی طرح کا حکومت کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا, جبکہ مولا علی کے فتوے کے مطابق تو انہیں جلانا چاہیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ایسے لوگوں کے بارے میں, فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ, کہ وہ جو ہے ان کی سزا موت ہے, ان کو معافی نہیں مل سکتی کیونکہ شریعت میں ہر چیز کی حدیں ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض حرام ہے اور بغض جہنم کا راستہ ہے, اور تعریف وہ جنت کی ٹکٹ ہے مگر اس حد تک جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. انہیں نبیوں پر فضیلت دینا معاذ اللہ یا انہیں اللہ کہنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے. اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے یہ لکھا ہے 22ویں جلد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ داخلہ جاسلیق علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, نصارہ کی سلطنت کا سفیر آیا. نصارہ کی اس وقت کی سلطنت کا سفیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا. فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لَهُ, اس نے ارادہ کیا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کرے. یعنی بظاہر دنیا کے لحاظ سے عام لوگ ہوتے تو کہتے فلاں اتنی بڑی سٹیٹ ہے اور اس کا سفیر ہے اور وہ یہ آداب بجا لا رہا ہے, لیکن سامنے وہ ہستی تھی جو محافظ عقیدہ توحید و رسالت ہے اور محافظ شریعت ہے. جب وہ آپ کو سجدہ کرنے لگا تو فقال لہ علی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسجد للہ, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کو کرو, ولا تسجد لی, اور مجھے سجدہ نہ کرو. تو یہ آج کے اس پروگرام میں باحوالہ وقت کے مطابق اس سیمینار کے لحاظ سے چند حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے اور ان کی محبت مزید ہمارے دلوں میں اجاگر کرے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں بڑا افسوس ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے معاذ اللہ دوبارہ بمباری شروع کی جا چکی ہے. افطاری کے وقت اور سحری کے وقت لاشیں تڑپ رہی ہیں اور روزانہ اتنے
فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اندھی دنیا ہے، اندھا میڈیا ہے، اور یہ شیطانیت ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اور یہ اقوام متحدہ کی بے حسی ہے، اور مسلم حکمرانوں کی غفلت اور ان کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے اتنے 50,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، اور اب جنگ بندی کے بعد پھر اس طرح معاذ اللہ دن رات ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سے سکوت طاری ہے۔ ہم اپنی آواز جس حد تک پہنچ سکتی ہے بلند کر رہے ہیں کہ یہ فوری طور پر یہ حملے بند کیے جائیں، اور اسرائیل کو جنگی مجرم کی حیثیت سے اس کے بادشاہ کو، وزیر اعظم کو سزا دی جائے، اور جتنی تباہی مچائی گئی ہے غزہ کے اندر اس کے لحاظ سے اسرائیل پر تاوان لازم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔